الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدری کا کتاب البیوع سے ہمارا سبق جاری ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے بیع کی تعریف اور اس کے ارکان اور چند مسائل سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آگے پڑھنے کی انشاءاللہ آج سعی کریں گے۔ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے پڑھتے ہیں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنٍ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، اور کھانے سے گیہوں وغیرہ مطلق مراد لے لیجئے۔ والحبوب، حبوب معنی ہوتا ہے دانے۔ اب دانے سے مراد جیسے مکئی کے دانے ہو گئے، باجرہ وغیرہ، یہ جو دانے ہیں اس سے یہ مراد ہے۔ اور کھانے اور دانے کی بیع جائز ہے مکایلتاً، کیل کے طور پر، ماپنے کا ایک آلہ جس کے ذریعے ماپ کر چیز دی جاتی ہے، ناپ کر دی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی بیع جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے۔ ومجازفتاً، اور اندازے سے، آپ کو مقدار معلوم نہیں ہے، کیل پتہ نہیں ہے، وزن کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے طور پر بیچ رہے ہیں اور مشتری اس بات پر راضی ہے تو اس طرح بیچنا بھی جائز ہے۔ وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، اور ایسے معین برتن کے ذریعے کہ جس کی مقدار کی معرفت نہ ہو، مقدار معلوم نہ ہو، اس سے بھی بیچنا جائز ہوگا۔ یعنی معین برتن ہے، اتنا آپ ایک برتن دے رہے ہیں اور مشتری راضی ہے کہ میں اس ایک برتن میں جو مبیع ہے اس کے بدلے میں 1 درہم دے دوں، یا جس بھی قیمت پر راضی ہو، تو اس طرح بھی بیع کرنا درست ہوگی۔ وَبِوَزْنٍ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، اور اسی طرح معین ایسا پتھر کے جس کی مقدار معین نہ ہو، معرفت نہ ہو مقدار کی، آپ کو معلوم نہ ہو، تو اس کے ذریعے بھی بیچنا جائز ہے۔ ایسے پتھر کے وزن سے، ایسے معین پتھر کے وزن سے کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله وبطل في الباقي الا ان يسمى جملة قفزانها۔ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اور جس نے کھانے کے ڈھیر کو بیچا اس طور پر کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے، جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک ایک قفیز میں بیع درست ہوگی۔ وبطل فی الباقی، اور باقی میں باطل ہو جائے گی، بیع درست نہیں ہوگی، مگر یہ کہ جملہ قفیزوں کو بیان کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر کھانے کے ڈھیر کو بیچ رہا ہے اور ہر قفیز کو 1 درہم کے بدلے بیچ رہا ہے۔ مبیع کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے، اور اس کا کیا ثمن ہوگا یہ بھی ابھی معلوم نہیں ہے، تو مبیع بھی مجہول ہوئی، ثمن بھی مجہول ہوا، لہٰذا بیع درست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ادنیٰ کی طرف اس کو پھیر دیا گیا اور ایک قفیز کو مراد لے کر ایک قفیز کی بیع درست قرار دی گئی۔ اب اگر یہ مکمل قفیزوں کو بیان کر دیتا ہے تو بیع درست ہو جائے گی۔ اگر بیان کریں مصنف کہ ومن باع قطیع غنم کل شاة بدرہم فالبیع فاسد فی جمیعہا، اور جس نے بکریوں کے ریوڑ کو بیچا اس طور پر کہ کل شاة بدرہم، ہر بکری 1 درہم کے بدلے، تو بیع تمام ہی بکریوں میں فاسد ہو جائے گی۔ اب ان دونوں مسئلوں میں مختصر سا فرق ہے کہ دیکھیں اوپر جو بیان کیا وہ کھانے کے ڈھیر کے بارے میں بیان کیا، جیسے گیہوں مراد لے لیجئے، تو گیہوں کے جو دانے ہوں گے وہ سب برابر ہوں گے۔ اب اس میں جب ایک قفیز مراد لی جائے گی تو کوئی بھی مفضی الی النزاع والی بات نہیں ہوگی، یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والا کوئی سبب اس میں نہیں پایا جائے گا۔ لیکن بکریاں جو ہوتی ہیں یہ قوت و ضعف میں، اسی طرح اچھی بری ہونے میں بھی یہ مختلف ہوا کرتے ہیں، تو اس میں جو جہالت ہے، اس کی جو جہالت ہے یہ مفضی الی النزاع ہوگی، جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہوگی، اس وجہ سے یہاں پر بیع تمام میں ہی فاسد ہو جائے گی۔ اور گیہوں میں ایسی صورت نہیں ہے، گیہوں کی جو جہالت ہے وہ کھانے کے بارے میں جو بتایا، تو یہ جو جہالت ہے یہ مفضی الی النزاع نہیں ہے۔
آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمَّ جُمْلَةَ الزِّرْعَانِ، اور اسی طرح جس نے کپڑے کو بیچا گز کے طور پر، ہر گز 1 درہم کے بدلے، اور جملہ زراعوں کو بیان نہیں کیا، جملہ گزوں کو بیان نہیں کیا، تو ایسی صورت میں بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ کذالک کا تعلق سیم پیچھے کا جو مسئلہ ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا۔ فمن ابتاع صبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع۔ اور جس نے کھانے کے ڈھیر کو خریدا، جس نے کھانے کے ڈھیر کو خریدا اس شرط پر، علا کہیں کہیں علا شرط کے لیے بھی آتا ہے، یہ اصول الشاشی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ومن ابتاع صبرة طعام، جس نے کھانے کے ڈھیر کو خریدا اس شرط پر کہ علی انہا 100 قفیز ب100 درہم، 100 قفیز 100 درہموں کے بدلے، فوجدہا اقل کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن، تو مشتری کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو جو موجود ہے اس کو اس کے حصے کا اسی کے مطابق ثمن دے کر، قیمت دے کر لے لے، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، لیکن اگر اس سے زائد پایا تو زیادتی جو ہوگی یہ بائع کے لیے ہوگی۔ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أذرع ب10 دراهم أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 دراهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها ولا خيار للبائع۔ اور جس نے کپڑے کو خریدا اس شرط پر کہ 10 گز 10 درہموں کے بدلے، یا زمین کو خریدا اس طور پر، اس شرط پر کہ 100 گز زمین 100 درہموں کے بدلے، اب مشتری نے اس سے کم پایا تو اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تمام ہی قیمت دے کر لے لے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، لیکن بائع کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا، چاہے تو چھوڑ دے، بائع کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں اس نسخے میں فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ جو اوپر کہا تھا اس میں تو بائع کے لیے زیادتی تھی، لیکن نیچے جو مسئلہ بیان کیا ہے صرف یہ میرے پاس جو قدوری ہے اس میں آگے اس عبارت کو بیان نہیں کیا، لیکن دوسری جگہوں پر دوسرے نسخوں میں اس عبارت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي، یعنی کہ اگر اس صورت میں زائد پایا اب زیادتی بھی مشتری کے لیے ہوگی دوسرے والے مسئلے میں۔ تو اوپر جو زیادتی تھی وہ بائع کے لیے تھی، لیکن نیچے جو زیادتی ہے یہ مشتری کے لیے ہو رہی ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں مختصر سا فرق ہے۔ دیکھیں کہ اوپر ایک ہوتا ہے، ان مسئلوں کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے وصف۔ اصل کہتے ہیں کہ جس چیز میں مبیع جو ہے اس میں کمی کرنے سے، اس میں جو کمی زیادتی کی جا رہی ہے اس کمی زیادتی سے کوئی عیب نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو اب جو اس میں کمی زیادتی ہوگی یہ اصل ہوگا، جیسے کہ کیلی اور وزنی چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ اور وصف کہتے ہیں کہ جو کمی زیادتی کی جا رہی ہے کمی زیادتی سے وہ چیز عیبدار نہ ہوتی ہو، جیسے کہ پیمائش وغیرہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اصل کے مقابلے میں قیمت ہوا کرتی ہے، یعنی اصل میں کچھ کمی ہوگی تو قیمت میں کمی ہو جائے گی، اور اصل میں زیادتی ہوگی تو قیمت میں زیادتی ہوگی۔ لیکن وصف میں ایسا نہیں ہے، وصف میں چاہے کمی ہو یا زیادتی ہو وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوا کرتی، اس لیے وصف میں اگرچہ زیادتی ہو یا کمی ہو اس میں قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جو کھانوں کا جو انہوں نے اوپر مسئلہ بیان کیا
کھانے کے ڈھیر کے بارے میں، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اگر زیادتی ہوگی تو یہ بائع کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں جو کھانے کے ڈھیر ہے اس میں جب زیادتی ہوگی تو یہ اصل میں زیادتی ہوگی، اس لیے زیادتی کی جو قیمت ہوگی وہ بائع کو ملے گی۔ لیکن نیچے جو گز ہے یہ وصف ہے، یہ اصل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اگر زیادتی یا کمی کچھ بھی ہوتی ہے تو اس سے قیمت میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن مشتری کو چونکہ اگر وعدے کے خلاف نہیں، وعدے کے مطابق نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے بیع کے فسخ کا اختیار ضرور ہوگا، لیکن اسے جمیع قیمت میں لینا پڑے گا۔ اگر فسخ نہیں کرتا ہے اور لینا ہی چاہتا ہے تو اگر اس میں کمی ہوتی بھی ہو، چونکہ وصف میں کمی ہے اس لیے اس کو قیمت پوری دینی پڑے گی، قیمت پوری دے کر لے گا، اور اگر زیادتی بھی ہوتی ہے تو وہ مشتری کے لیے ہی ہوگی، کیونکہ وصف میں زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا قیمت بائع کو دینے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے بیان کریں کہ وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها زائد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر بائع نے اس طرح کہا کہ بعتکہا، میں نے تجھے اس کو بیچا، اس طور پر کہ 100 گز 100 درہموں کے بدلے، ہر گز 1 درہم کے بدلے، زمین کو بیچ رہا ہے لیکن 100 گز 100 درہموں کے بدلے، ہر گز 1 درہم کے بدلے، اب جو زمین تھی فوجدہا ناقصۃ، اب مشتری نے اسے کم پایا، تو اب اس کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس کے حصے کے مطابق جو ثمن ہے، جو قیمت ہے وہ دے دے اور لے لے، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدًا، لیکن اگر زیادہ پائے تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو پوری قیمت دے دے، جتنے زیادہ ہو رہا ہے اتنی قیمت دے دے، پوری قیمت دے دے، ہر گز 1 درہم کے بدلے، اسی اعتبار سے دے دے اور لے لے، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ یہاں پر بھی مسئلہ سیم ہے، لیکن ایک اعتراض یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی تو گز ہے اور گز میں زیادتی اور کمی ہو رہی ہے، لیکن یہاں قیمت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یاد رہے کہ کبھی کبھی وصف، جسے گز وصف ہے تو کبھی کبھی وصف کو اصل بنا دیا جاتا ہے، تو جب وصف کو اصل بنا دیا جائے گا تو اس صورت میں قیمت لازم آئے گی۔ تو وہی یہاں پر مشتری نے جب اس طرح کہا کہ کل ذراع بدرہم، تو یہاں اس نے گز جو کہ وصف تھا اس کو اصل قرار دیا، اصل بنا دیا، لہٰذا اس کے مقابلے میں قیمت ہوگی۔ وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهْ، اور جس نے گھر کو بیچا تو گھر کی جو عمارت ہے وہ بیع میں داخل ہو جائے گی اگرچہ اسے بیان نہ کرے۔ جو چیزیں دائمی طور پر مبیع کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ خود بخود داخل ہو جائیں گی اگرچہ ان کی تبیین نہ بھی کی جائے۔ وَمَن بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهْ، اور جس نے زمین کو بیچا تو جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں جیسے کھجور کا درخت اور دیگر درخت، تو یہ سب بیع میں داخل ہو جائیں گے اگرچہ ان کو بیان نہ کیا جائے۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، اور کھیتی زمین کی بیع میں، زمین کو بیچ رہے ہیں تو اس میں کھیتی داخل نہیں ہوگی مگر یہ کہ بیان کر دیا جائے، مگر بیان کرنے سے۔ وَمَن بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَن يُشْتَرَطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ، اور جس نے کھجور کے درخت یا کسی ایسے درخت کو بیچا کہ جس میں پھل ہوں تو اس کے پھل بائع کے لیے ہوں گے، سوائے اس کے کہ مشتری، مبتاع من مشتری، سوائے اس کے کہ مشتری اس کی شرط لگا دے، یعنی وہ یہ شرط لگا لے کہ پھل میرے لیے ہوں گے، تو ایسی صورت میں مشتری کے لیے ہوں گے۔ تو اس کے پھل اگر مشتری شرط نہ لگائے تو بائع کے لیے ہوں گے۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، اور بائع سے کہا جائے گا اقطعها، ان پھلوں کو کاٹ لے اور مبیع جو ہے اس کو سپرد کر دے، کیونکہ اگر یہ پھلوں کو نہیں کاٹے گا تو دونوں کی ملکیت ثابت ہوگی اور بائع کی ملکیت میں مشتری یہاں پر مشغول ہوگا، اس وجہ سے اس کو کاٹنا ہوگا۔ وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ
یبدا صلاحها او قد بدا جاز البیع ووجب علی المشتری قطعها فی الحال، اور جس نے ایسے پھلوں کو بیچا کہ جو بھی کچے تھے، یعنی بھی کارآمد نہیں تھے، صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو کھایا جائے، یا اس صلاحیت کے نہیں ہوئے تھے کہ جو کارآمد ہوا کرتے ہیں، او قد بدا، یا کارآمد ہو چکے تھے، پک گئے تھے، صلاحیت والے ہو چکے تھے، تو بیع درست ہوگی، یعنی کچے اور پکے پھل دونوں کی بیع درست ہوگی۔ وجب علی المشتری قطعها، لیکن اور مشتری پر واجب ہوگا ان کا کاٹنا فی الحال۔ فإن شرط ترکها علی النخل فسد البیع، تو اگر وہ شرط لگا دے، مشتری شرط لگائے کہ وہ ان پھلوں کو کھجور کے درخت یا مطلب درخت پر ہی چھوڑ دے گا، تو بیع فاسد ہو جائے گی، ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہوگی۔ ولا يجوز ان يبيع ثمرة، اور جائز نہیں ہے کہ پھلوں کا بیچنا، ويستثنى منها ارتالا معلومة، اور اس سے چند معلوم رتل کو مستثنی کر دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 20 درخت ہیں، کھجور کے 20 درخت ہیں، یا مطلق کسی چیز کے 20 درخت ہیں، میں ان کو بیچنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پھل آپ لے جائیں، لیکن مطلق 20 ہیں، ان میں سے 5 کوئی بھی درخت ہیں، ان کے میں معلوم رتل میں لے لوں گا، تو ایسی صورت میں پوری مبیع ہی مجہول ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیان نہیں کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءُ فِي قَشْرِهَا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میری یہ نیت رہتی ہے کہ ویڈیو کم منٹ کی رہے تاکہ سننے والا آسانی سے سنے اور اس کی دلچسپی بھی برقرار رہے۔ آئندہ انشاءاللہ سبق پڑھیں گے، اور گزشتہ اسباق کے بارے میں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو پڑھانے کے افہام و تفہیم کا انداز درست نہ لگتا ہو، یا بسط و تنقیح میں کمی ہو یا زیادتی ہو، اس اعتبار سے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، تو انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔